بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں, انہیں بھی دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی خبر آپ تک پہنچتی رہیں. آپ ویڈیوز دیکھنے کے بعد پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور اپنے کمنٹس بھی ہم سے شیئر کیا کیجئے. سوال پیش کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی جاوید ہے. حاجی جاوید صاحب پاکستان ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. عاقل بھائی میرا یہ سوال ہے کہ حیض یا نفاس والی عورت جو ہے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ والسلام. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی وہ میں نے سوال بھیج دیا ہے. سوال بھیج دیا ہے, اس کا جواب دے دیجئے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حیض والی عورتیں جن کو پیریڈز ہوتے ہیں ان پیریڈز کے ایام میں وہ خواتین موبائل فون سے, یہ جو ڈیوائس ہے اسمارٹ فون, اس فون سے کیا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں دیکھ کر یا نہیں؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جیسے کہ اگر ہم اس کو لیے ہوئے ہیں اور اس میں اگر قرآن کریم ہے تو پھر اس کا حکم قرآن کریم کا ہو گیا اور یہ مصحف ہے اور مصحف کو چھونا حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ سوال بہت اہم ہے. بہت سی خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راحت اور نصیحت ہوگی. لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر سعید الخسلان کی جانب, وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. هنا عبر الموقع فضل الشيخ سؤال يقول هل قراءة القرآن للمرأة الحائض من الجوال في بأس؟ پوچھا جا رہا ہے کہ عورت قرآن کریم اگر موبائل فون سے پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ لا بأس, لا بأس. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. المرأة الحائض تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف. حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا جائز ہے اور موبائل فون سے پڑھنا بھی جائز ہے, البتہ اسے مصحف کو چھونا نہیں چاہیے. والقول بأن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن قول مرجوح لأنه یہ کہنا کہ عورتیں جو حیض اور نفاس والی, حیض والی جو عورتیں ہیں انہیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے تو شكر الله لكم. هنا عبر الموقع فضل الشيخ سؤال يقول هل قراءة القرآن للمرأة الحائض من الجوال في بأس؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کریم عورت جوال سے, جوال کہتے ہیں موبائل فون کو, حائضہ عورت کیا موبائل فون سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ لا بأس, لا بأس المرأة الحائض تقرأ القرآن. لا بأس. شیخ فرما رہے ہیں ڈاکٹر سعید الخسلان کہ لا بأس, کوئی حرج نہیں ہے. عورت موبائل فون سے قرآن کریم پڑھ سکتی ہے اور عورت کا ایام میں یا حیض کے ایام میں قرآن کریم کو پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن من غیر ان تمس المصحف, لیکن اسے مصحف کو چھونا نہیں چاہیے. والقول بأن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن قول مرجوح لأنه, اور یہ جو قول آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو حائضہ عورتیں ہیں جو پیریڈز سے گزر رہی ہوتی ہیں انہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, وہ صحیح اور درست موقف نہیں ہے. وليس هناك دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جسے عورت کے ان ایام میں منع کیا گیا ہو کہ قرآن نہیں پڑھے گی.
الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اور جس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گی وہ بہت سخت ضعیف ہے. وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها. اور یہ وہ مسئلہ ہے، ان مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے جسے امت مسلمہ کے علماء کو اجاگر کرنا چاہیے، واضح کر دینا چاہیے اور اس پر بیان ہونے چاہیے، كونها متعلقة بنصف الأمة تقريبا. کیونکہ اس کا تعلق آدھی پاپولیشن سے ہے، مسلمانوں کی 50% پاپولیشن، اور میں کہوں گا کہ 50% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی تعداد اکثر زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اس لیے اس کا تعلق تو امت مسلمہ کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو بہت ہی ڈیٹیل سے خواتین کو سمجھانا چاہیے. متعلقة بنساء الأمة، فلو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن اشتهر ذلك كما اشتهر منع الحائض من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف. بل ان النبي کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے اسے روکا گیا ہے، اور اسی طریقے سے روزے سے اسے روکا گیا ہے. وہ ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ان ایام میں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ممانعت چونکہ صحیح طور پر قرآن اور احادیث میں نہیں ہے، تو اس لیے حائضہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت سے روکنے کی اگر دلیل ہوتی تو اس کو روکا جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ لما حاضت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کر رہی تھی، ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا، تو حیض آ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کو یہ فرمایا تھا کہ سارے کام کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے اور نماز کے. بیت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نہ ہی نماز پڑھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سارے کام کرو، اور سارے کام میں ذکر و اذکار ہے، اور ذکر و اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے. هذه الرواية عند أحمد وجاءت عند البخاري من حديث جابر. یہ امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے حضرت جابر سے روایت کیا ہے. تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي بهذا اللفظ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر والی روایت بھی بیان کریں سے بخاری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ طواف نہ کرنا اور نماز نہ پڑھنا ان حج کے ایام میں جب کہ عورت حائضہ ہو جائے، اور سارے کام کرنا جو کہ حاجی اور معتمر کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم اگر یاد ہے تو اس کو پڑھنا، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا. فنهى فقط عن الطواف بالبيت وعن الصلاة. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور نماز کے لیے منع فرمایا تھا صرف. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت حج کے ایام میں اور حج میں جو احکامات ہیں، جو عبادات ہیں، جو اذکار ہیں، ان میں سب سے افضل ترین عمل یہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، من غیر ان تمس المصحف، لیکن اسے بغیر چھوئے، جو اس کو یاد ہے اس سے پڑھ لے. كان تلبس قفازين ونحوها وتقرأ في المصحف. اگر اسے یاد نہیں ہے تو پھر وہ قفازین اپنے گلوز پہن لے یا دوپٹے وغیرہ کی مدد سے اسے چھو سکتی ہے صفحے کو. هي اشارت للهاتف الجوال. لیکن عورت یہ پوچھ رہی ہے کہ جوال موبائل فون سے، کیونکہ موبائل فون پہ بھی وہ انگلی لگا کر اس کے پیجز کو چینج کرتی ہے. والمصحف الالكتروني موجود في الهاتف الجوال، لا بأس بمس شاشة الهاتف الجوال. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو مصحف قرآن کریم کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا عکس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے دو بڑے اور ان اسکرین سے من غير طهارة للحائض وغيرها، وذلك لأن هذا الهاتف المنقول له شاشتان. شیخ فرما رہے ہیں کہ لہو شاشتان، اس جوال کے یا اس موبائل کے دو ایسے اسکرین ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انگلی اور
جو ڈیوائس ہے اس کے درمیان ہیں. شاشة خارجية وشاشة داخلية. فلو افترضنا أن هذا المصحف الإلكتروني أنه يأخذ حكم المصحف الورقي. اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ جو الیکٹرانک قرآن کریم جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو اگر ہم صفحے کے طور پر بھی تسلیم کر لیں، مع أن هذا مناقش. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صرف نقشہ ہے اس کا، یہ صرف عکس آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ صفحہ نہیں ہے. لكن لو افترضنا بها، لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھ بھی لیں کہ یہ مصحف ہے اور مصحفی کا صفحہ ہمیں نظر آ رہا ہے، افترضنا أنه يأخذ حكمه تماما، فهناك شاشة خارجية فالذي يمس. تو آپ کے اور صفحے کے درمیان ایک جو ڈیوائس کے اوپر ایک دبیس قسم کا جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسکرین ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا اسکرین ہے. تو صفحے اور آپ کی انگلی کے درمیان دو دبیس قسم کے بہت سینسٹیو اسکرین یا شیشے لگائے گئے ہیں جو کہ آپ کی انگلی کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے. كأنه يمس المصحف من وراء حائل. تو ایسا اس کو اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائس مصحفی، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے وہ صفحہ ہے اسی طریقے سے اس ڈیوائس کا بھی صفحہ ہے، تو پھر وہ جو شیشہ ہے اور وہ جو اسکرین ہے وہ آپ کے اور صفحے کے درمیان اسی طریقے سے حائل ہے جس طریقے سے ایک کپڑا یا گلوز آپ نے پہنے ہوئے ہوں. ولذلك لا يكون هناك حرج في مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول مطلقا للحائض ولغير الحائض. بارك الله فيك. شیخ فرما رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے وہ حائضہ عورت ہو یا کوئی اور عورت ہو یا کوئی اور مرد ہو، بغیر وضو کے بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت اس موبائل فون کی ڈیوائس کے ذریعے کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا صفحہ نہیں ہوتا، یہ صفحے کا نقش ہوتا ہے، یہ عکس ہوتا ہے. اور اس عکس کو بھی اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ صفحہ ہی ہے، تب صفحے اور ہماری انگلی کے درمیان جو ڈیوائس ہے اس میں دو اسکرین ہے اور اس اسکرین کے بعد وہ عکس آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ تصور کرنا کہ یہ موبائل فون مصحف کے حکم میں ہے یہ بھی محل نظر ہے، اور عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے اور موبائل فون سے اس کو دیکھ کر صفحات کو پلٹ بھی سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین ان ایام میں جو کہ ہر مہینے وہ گزرتی ہیں اللہ عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اور انہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے جس سے وہ راضی ہوتا ہو. اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.